مگر سب کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ جب وہ کتاب چھپ کے باہر آئی، تحقیقی کتاب، مسلمان نہیں لکھا، مولانا نہیں لکھا، پیر نہیں لکھا، کرسچن لکھا، سائنٹسٹ لکھا، ایڈوکیٹ لکھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی لکھا ہے، اس کی کتاب میں پہلا نام کئی دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان کی سوچی میں پہلا نام محمد عربی کا لکھا ہے۔ He was the only man in history who was supremely successful on both level, religious and secular۔ وہ کہا کہ مانو اتہاس کا ایک لوتا انسان ہے محمد عربی، جو مذہب اور سیاست، راجنیتی اور دھرم دونوں لیول پہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے، یعنی اس سے آگے کوئی نہیں۔ کون لکھا ہے؟ کرسچن لکھا، پڑھا لکھا کرسچن۔ اس آج 40 سال ہو گئے، کسی نے آج اس کا جواب تک نہیں دیا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا، اگر تم مطمئن نہیں ہو میری تحقیق سے تو تم مثال دو کہ میں مصطفیٰ سے بڑا کس کو پیش کروں۔ اگر دلیل دے کے سمجھا دے گا تو میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، اور محمد عربی کی جگہ پہ تم جس کا نام بولے گا دلیل کے ساتھ میں اس کا نام دے دوں گا۔ 40 سال گزر گئے، آج تک کوئی معقول دلیل نہیں دیا۔ دلیل دے گا کیسے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اللہ نے محبوب کو پہنایا ہے۔ کون ہے جو اس سے بڑا ہو سکے؟ سب سے بڑے مصطفیٰ کی ذات، اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی سے کہتے ہیں کوئی بڑا نہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عرش حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ اب جہاں تک سوال رہا ان کے کنفیوژن پھیلانے کا، تو ہمارے بچوں میں کنفیوژن تو پیدا ہو گئی، لوگوں کے دماغ میں بات تو آئی، وسوسہ تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالم دین کا منصب فرض بنتا ہے کہ نوجوانوں کے سینے کا وسوسہ دور کر دے، ہم بچوں کے دماغ کا وسوسہ دور کریں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان کے پیغمبر میں 6 سال کی عورت سے شادی کر لیا، 9 سال میں اپنا رخصتی کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیغمبر عورتوں کی طرف مائل تھا، اور عورتوں میں بڑی دلچسپی اس کی تھی۔ معاذ اللہ، حضور کی شان گھٹانے کے لیے ان کتوں نے اس چیپٹر کو کھولا ہے۔ اب آپ سنیے غور سے، سرکار دو جہاں کی شادی 6 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ سے کیوں ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں ہوئی؟ اس کنفیوژن کا علاج میں 10 منٹ میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ اس کو پہلے سنیں، اجازت ہے آپ کی میں بیان کروں اس کو، اس چیپٹر کو بیان کروں۔ حضور حکیم ہے، حکمت، سارا کام حکمتوں سے بھرا۔ حضور اللہ کے نائب ہیں، نائب خدا ہے مصطفیٰ، نائب خدا ہے تو ان کا سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ حضور ہماری طرح انسان نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب سے ان کو دیکھیں، نہیں، حضور تو عرش پہ جاتے ہیں، حضور تو فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہے کہ علاقہ ختم منور ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سوتے ہیں پھر بھی حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ حضور کی آنکھیں بند رہتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور رہیں اپنی جگہ، ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، مگر ان لوگوں نے حضور کو اپنی طرح ایک انسان سمجھ کے انہوں نے شادی کے مسئلے کو اٹھا کے ڈیبیٹ کیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے میرا خدا ہے، میرے خدا کا نائب مصطفیٰ جان رحمت ہے، نائب پروردگار مصطفیٰ ہے، یہ بندہ ہے، یہ رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، نائب پروردگار ہے۔ یہ پیدا نہ ہوتے تو دنیا نہیں بنتی۔ اللہ نے کہا محبوب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہیں پیدا کرتے۔ مصطفیٰ پاس تخلیق کائنات ہیں، ان کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ اب ان کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، ہر کام میں مصلحت ہوگی، چاہے میری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، مگر ہے تو حکمتوں سے بھرا ہوا ہر کام۔ وہ کیونکہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ ان پر وہی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی مرضی ان کے کام میں شامل ہوتی ہے۔ تو محبوب ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا۔ وہ اللہ ہے، مصطفیٰ نائب پروردگار ہیں۔ میرا رب اپنے محبوب کو اتنا
چاہا کہ کائنات کے خزانے کا مالک بنا دیا، جنت کے مالک مصطفیٰ۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان، مگر انہوں نے انسان کی طرح اسی اینگل سے دیکھا۔ یہ 6 سال کی عورت سے شادی کر لی۔ میں کہتا ہوں وہ بھی سنیں، آپ بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام 25 سال کی جوانی کو جب پہنچے، بچپن کا حسن کیا تھا؟ جیسے چہرے پہ سورج تیر رہا۔ حسن کیسا تھا؟ جیسے کہ چاند چہرے پہ بلائیں لے رہا ہو۔ جو آدمی بچپن میں خوبصورت ہوتا ہے، جوانی میں ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو اپنے گاؤں گھر کی کوئی لڑکی ہو جو بچپن میں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہو، کالی کروٹی ہو، لیکن جب وہ 16 سال 18 سال کی ہو جاتی ہے، جب پورا بدن ہاتھ میچور ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پہ بھی نمکینیت آ جاتی ہے، حسن بڑھ جاتا ہے۔ نہیں بڑھے تو شادی کون کرے گا اس سے؟ جو بچپن میں خوبصورت ہے، جوانی میں ان کی خوبصورتی اور نکھر جاتی ہے۔ جب بدن شڈول ہو جاتا ہے، جب ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تو چہرہ اور نکھر جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا بچپن ایسا کہ گھر میں چراغ جلانے کی نوبت نہ آئے۔ جب وہ 25 سال کے جوان ہوئے ہوں گے تو چہرے کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا؟ حسن کا عالم یہی کہ مکے کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش محمد عربی میرے داماد بن جائیں تو میں ان کی دامادی پہ فخر کروں گا، میری نسلیں فخر کرے گی۔ بڑی بڑی خوبصورت شہزادیاں تمنا کرتی تھی کہ کاش عبداللہ کے چاند سے میرا عقد ہو جائے، چونکہ نگاہیں فرد حیا سے جھکی رہتی تھیں، چہرے پہ نور ٹپکتا تھا، جس راستے سے جاتے سارا راستہ مشک اور عنبر کی طرف مہکتا رہتا تھا۔ سارے لوگ دیکھ کے دنگ رہتے تھے، نگاہیں کھڑی کی اٹھی رہ جاتی تھی۔ اس زمانے میں حضور چاہتے تو 16 سال کی 50 لڑکی سے شادی کر لیتے، اور یہ برا بھی نہیں تھا، چونکہ عرب میں یہ ماحول تھا، لوگ 100 شادی کرتے تھے، 50 شادی کرتے تھے۔ حضور نے ان سارے غلط طریقوں کو پاؤں کے نیچے روند دیا اور کہا نہیں، یہ عورتوں پہ ظلم ہے، صرف 4 شادی ایک وقت ایک مرد کر سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم 100 نہیں، 50 نہیں، 10 نہیں۔ اور حضور نے 10 شادی فرمائی۔ حضور نے یہ سرکار دو جہاں کی خصوصیت تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو اسپیشلائزیشن سے نوازا تھا، خصائص کبریٰ سے۔ مصطفیٰ عام انسان کی طرح نہیں، حضور تو لگاتار روزے رکھتے تھے، نہ افطار کرتے نہ سحری کھاتے، مگر وہ 10 20 دن تک روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جہاں 2 دن روزہ رکھنا چاہا تو ان کی حالت خراب ہو گئی۔ حضور نے کہا کیوں؟ میں نے آپ کو دیکھا تھا اس لیے میں رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کہا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری طرح؟ حضور نے کہا میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا ہے۔ تو حضور کا حال الگ ہے، سرکار نور علی نور ہے، عام انسان آقا علیہ السلام سے کیا مناسبت ہے؟ حضور نے کہا تمہیں کون ہے میری طرح؟ سرکار دو جہاں 25 سال کی عمر میں حسن شباب پر ہے۔ بڑی بڑی خواتین تمنا کرتی ہیں کہ کاش حضور اپنے نکاح میں مجھے قبول کر لیں، تمنا تھی، ایک دل میں خواہش تھی، مگر اس وقت میں جب کہ حضور 50 خوبصورت عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن اس جوانی میں 40 سالہ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی، جن کی شادی ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کی شوہر کا انتقال ہو گیا، جو 2 شوہر کے پاس رہ چکی ہے اور ان سے بیوہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی آفر پروپوزل کو قبول کیا، انہوں نے شادی کی پیشکش کی، حضور نے قبول کیا۔ 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ عورت سے نکاح کیا، مطلب تو رہا ہوگا، حکمت تو رہی ہوگی، حکمت یہی ہے کہ اس زمانے میں عرب اور پوری دنیا میں بیوہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، بیوہ کو ان کا باپ خود قاتل سمجھتا تھا کہ شوہر کو قتل کر کے آ گئی، یا ڈائن ہے شوہر کو کھا کے آ گئی، اس کا چہرہ دیکھنا لوگ منحوس سمجھتے تھے، ان کے سر پہ لوگ بکری کی میمنیاں ڈالا کرتے تھے، یعنی جو منحوس تھا۔ قصور کیا ہے عورت کا؟ شادی ہوئی شوہر مر گیا، اس میں عورت کیا کرے گی؟ ہر آدمی کی عمر فکسڈ ہے، مرنے کا وقت متعین ہے، تو اس میں بیوی کیا کرے گی؟ شوہر مر گیا تو اگر بیوی مر گئی تو شوہر کیا کرے گا؟ مگر لوگ غلط رسم و رواج کے حساب سے اسے منحوس سمجھتے تھے، عورتیں سستیاں لے رہی تھی، میرا قصور کیا ہے؟
مجھے لوگ ظالم کہتے ہیں، مجھے لوگ ڈائن کہتے ہیں، مجھے لوگ قاتل کہتے ہیں۔ ان کی شادی تو دور کی بات، لوگ ان کا چہرہ تک نہیں دیکھتا تھا۔ حضور رحمت دو عالم بن کے آئے ہیں، کائنات کے رحمت بن کے آئے ہیں، غلاموں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، رحمت بن کے مصطفیٰ آئے ہیں۔ یہ بیوائیں زندگی کی خوشیوں سے محروم ہے، اب دوبارہ سے سہاگا نہ بن پائیں گی۔ سماج میں غلط ریتی تھی، حضور نے پریکٹیکل میں 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ عورت سے شادی کر کے بتا دیا کہ بیوائیں اب آگے نہیں رہیں گی، محمد عربی آ گئے ہیں بیوائیں سہاگر بننے کے قابل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی شادی رحمتوں کا حصہ ہے، بیوہ عورتوں کا اس کو سامان دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ حضور 25 سال کی عمر میں جو عرب کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے، انہوں نے 40 سالہ عورت سے شادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی شادی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو رحمت بکھیرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، غلط نیتی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اور پھر وہی پیغمبر اعظم جب 50 سال کے اوپر کی عمر کے ہو گئے، جو عمر آدمی کی جنرلی عام آدمی کی شادی کی نہیں رہ جاتی ہے، 50 سال کے بعد آدمی کی عمر ڈھل جاتی ہے، آدمی بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ 25 سال میں 40 سالہ عورت سے شادی، اب 50 سال کے بعد مصطفیٰ نے کی 6 سال کی سیدہ عائشہ سے شادی۔ کوئی حکمت تو رہی ہوگی، کوئی مصلحت تو رہی ہوگی، کوئی مطلب تو رہا ہوگا، اس میں کوئی حکمت تو رہی ہوگی، تو حکمت تلاش کرنا چاہیے، آدمی کو وزڈم تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ ان بدتمیزوں کی اس شادی کو ہائی لائٹ کر کے اس کو ڈیمیریٹ کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ 25 سال کی چڑھتی جوانی میں 40 سالہ بیوہ سے شادی ہے، اور 50 سال کے اوپر جانے کے بعد 6 سال کی سیدہ عائشہ سے شادی ہے۔ حکمت تو رہی ہوگی، حکمت یہی تھی، حضور کی ساری شادی میں حکمت ہے۔ عرب میں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ دشمنی کرنے لگے، یہاں تک کہ خاندان کے والے مسلمانوں کو کاٹنے کا پلان بنانے لگے۔ اب عرب کی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے ایک بڑا طریقہ تھا رشتہ داری کرنا، رشتہ داری سے جڑ جانا۔ جیسے آج بھی ہمارے سماج میں دو بھائی آپس میں لڑتا ہے، کچہری دوڑتا ہے، مگر سماج والے سوچتے ہیں کہ ان کی دشمنی کیسے ختم ہوگی، تو لوگ ایک کی لڑکی ایک کا لڑکا شادی کروا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور تمام آپ 25 سال تک جو کچہری جا کے فائل کھول کے لڑتے رہے، کیس مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری دشمنی کو کم کرنے میں بڑا رول ادا آج بھی کرتی ہے، اور عرب میں اس کا بڑا رول تھا۔ حضور علیہ السلام مکہ آئے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، 3 دن کا ٹائم رہ گیا پھر مکہ میں ٹھہرنے کا۔ سمجھوتے کے مطابق حضور نے سیدہ میمونہ جو بیوہ تھی اس سے آپ نے عقد کر لیا، نکاح کر لیا، ان سے نکاح کیا، ولیمہ بھی نہیں کھلا پائے چونکہ فوراً مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا تھا۔ سیدہ میمونہ کی 8 بہنیں تھیں، اب مکہ کے 8 بڑے خاندان میں ان کی 8 بہنوں کی شادی تھی، 8 بڑے خاندان میں، اور خاندان کی لوگ مصطفیٰ سے دشمنی کرتے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کا دشمن لوگ ہو گئے تھے، کیونکہ محمد عربی بنو ہاشم خاندان میں سے تھے، اس لیے حضور نے اسلام کی تبلیغ کی تو وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ تو میمونہ کی 8 بہن تھی، 8 خاندان میں بھی آئی تھی۔ سیدہ میمونہ سے جب حضور نے شادی کر لی، اس شادی کا بینیفٹ یہ ملا کہ آپ بڑے خاندان سے حضور کی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ اس رشتہ داری کی وجہ سے جو تلوار اسلام کے خلاف چلنے والی تھی، چل رہی تھی، حضور کی شادی کی حکمت نے سارے دشمنوں کو زیر کیا، اس کو اسلام کے لیے نرم بنا لیا، اسلام کا دل نرم بنا لیا۔ اور سنیے، خالد بن ولید جو سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار، وہ سیدہ میمونہ کا بھتیجا تھا، وہ میمونہ کی پرورش میں وہ رہتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان نے شادی کر لی ہے، تو خالد بن ولید میدان بدر میں جو کافر کی طرف سے لڑا تھا، میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس شہادت میں خالد بن ولید کا رول تھا، کیونکہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی، اور میدان بدر احد میں امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا۔ اتنا بڑا مجاہد، بڑے فائٹر، سیدہ میمونہ کا بھتیجا، پھوپھی سے شادی ہوئی، خالد بن ولید کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ اب وہی سیف اللہ
اللہ کی تلوار بن کے اسلام کی تاریخ میں چمکنے لگا۔ ظالمون بدتمیزوں مصطفیٰ اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو ان کا خدا کہتا ہے۔ حضور کی شادی اسلام کی تبلیغ کا حصہ تھا۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف فرسے پیکار رہتا تھا، اور ایک بار جنگ ہوئی مسلمانوں سے اور ان سے، اور اس میں کافی کو شکست ہوئی، اور اس سرکار کی بیٹی گرفتار ہو کے آ گئی حضور کے پاس، یعنی سرکار کے صحابہ نے ان کے سردار کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ جب بیٹی حضور کے پاس آئی، چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، اسی سردار کی بیٹی ہے، تو حضور نے عزت دیتے ہوئے، چونکہ خود حضور سردار کائنات ہے، اس لیے دوسرے خاندان کی سردار کی بیٹی تھی، تو سرکار دو جہاں نے ان کو سمان دیتے ہوئے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ جب حضور نے نکاح کیا اور جب ان سردار کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں آئی اور انہوں نے حضور کی خلوت اور جلوت، حضور کی زندگی کو جب دیکھی تو تنگ رہ گئی۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ شاید قیصر و کسریٰ کی طرح ایک بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہت کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جب ان کی سادگی، اخلاق کی بلندی، مصطفیٰ جان رحمت کا صحبت دیکھا، وہ تنگ رہ گئی۔ وہ اپنے والد گرامی اور اپنے خاندان کے لوگ جو اسلام کا دشمن تھا، ان کے پاس جا کے جب مصطفیٰ کے اخلاق کا چیپٹر کھولی، ان کی تو رات ایسے گزرتی ہے، ان کا تو دن ایسے گزرتا ہے، وہ اخلاق کے ایسے دھنی ہے۔ جب بیٹی کی زبانی باپ نے مصطفیٰ کے اخلاق کی کہانی سنی تو سارا خاندان آ کر کے مصطفیٰ کا غلام بن کے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام کی شادی حکمتوں سے بھری، اسی طرح ساری شادیاں، حضور نے 11 شادیوں میں 10 تو بیوہ تھی، ایک طلاق شدہ تھی، اور صرف ایک تھی کنواری آقا علیہ السلام کی، وہ زوجہ محترمہ جو ہم مسلمانوں کی مخدومہ سیدہ عائشہ ہیں، صرف ایک بیوی کنواری ہے، باقی 10 بیویاں سب بیوہ ہیں جن کا شوہر انتقال کر دیا ہے، جن کو سمان میں کوئی سمان نہیں سماج میں تھا، حضور نے سب کو سمان دیا۔ اب سیدہ عائشہ جس کو خواب میں جبرائیل امین نے دکھلایا تھا کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ ان سے عقد کر لیں، اور کیوں پسند ہے، کیوں عقد کر لیں، اس میں بھی حکمتیں بھری ہوئی ہیں، مصلحت بھری ہوئی ہے، چونکہ آپ کی ساری بیویاں 40 سال کے اوپر کی تھی اور وہ بیوہ تھی۔ 40 سال کے اوپر جانے کے بعد عقل و شعور کا سوال آتا ہے، یادداشت کی کمزوری کا سوال آتا ہے، مگر کوئی ایسی خاتون تو ہونی چاہیے جو حضور کی ساری حدیث کو ریکارڈ کر لے۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی بڑی جماعت کو علم حدیث سکھائے اور ان کو بتائیں کہ مصطفیٰ نے یہ کہا ہے، آدھی آبادی عورتوں کی، آدھی آبادی مردوں کی، مردوں کا تعلق ابو ہریرہ کی زبانی مشکل مل جائے گا، عبداللہ ابن مسعود کی زبانی مل جائے گا، حضرت سعد کی زبانی مل جائے گا، عورتوں کے مخصوص مسائل جس کو 4 دیواری کے اندر سیدہ عائشہ نے مصطفیٰ سے سنا ہے، قیامت تک کی عورتوں کے مسائل اور مردوں کے مسائل کو کون بیان کرے گی؟ اس لیے سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں حضور کی رخصت کے حرم سرا میں آئی، شادی ہوئی مکہ میں 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں، عرب میں 9 سال میں عورتیں جوان ہو جاتی تھی۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں 4 شادی کا چلن ہے، ہندوستان میں وہ عیب ہے، مگر وہاں 4 شادی ہوتی ہے، تو آج بھی مکہ میں 9 سال 8 سال میں وہاں خاتون جوان ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں غریب گھر میں 20 سال میں لڑکی جوان نہیں ہو پاتی، خوشحال گھر میں 8 سال کی لڑکیاں وہ جوان دکھتی ہیں۔ جوان ہو جانے کے بعد رخصتی ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، اگر عیب کی بات ہوتی اس سے کبھی اپنی بیٹی مصطفیٰ کے حق میں نہیں دیتے، ایک بار کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیتا۔ سماج کا کوئی کافر جو آپ میں عیب ڈھونڈتا تھا، وہ کافر تو اس میں شادی کے میٹر کو ہائی لائٹ کرتا، یہ کہ یہ اسلام کے پیغمبر ہے، یہ 9 سال کی لڑکی کو رخصتی کر لیا۔ اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو مکہ کے کافر بولتے، ہائی لائٹ کرتے، پر آج تک کسی نے بھی اس شادی کو عیبدار نہیں سمجھا، معیوب نہیں سمجھا، دشمنوں نے بھی اس کو عیب نہیں سمجھا، چونکہ عرب میں یہ چلن تھا۔ حضرت عمر ابن عاص کی عمر ہے 10 سال، انہوں نے شادی کر لی، 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا عبداللہ ابن عمر۔ باپ اور بیٹے میں صرف 11 سال کا فرق ہے، یعنی باپ کی عمر ہے 11 سال، اس کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، 10 سال میں شادی، 11 سال میں بیٹا، یعنی باپ سے چھوٹا ہے صرف 11 سال کا۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان کا کلائمیٹ، ہندوستان کا ماحول، ہندوستان کی فزیکل پوزیشن الگ ہے، عرب کا الگ ہے۔ ہندوستان میں کشمیر کے لوگ لمبے لمبے گورے گورے، بہار کے لوگ سولے،
اور ساتھ تمل ناڈو کے لوگ موٹے موٹے کالے کالے، اسی ہندوستان میں تو نارتھ ایسٹ کے لوگ سکم اور میگھالیہ اور تریپورہ کے لوگ بھگنے ناک چپٹی ہوتی ہے، ناٹے قسم کے لوگ، ایک ملک میں الگ الگ علاقے میں الگ الگ پرسنالٹی ہوتی ہے، جسم کی بناوٹ الگ ہوتی، کوئی لمبا، کوئی جھگنا، کوئی کالا، کوئی گورا۔ عرب کا کلچر ہے، آج بھی وہاں گرم کلائمیٹ ہے، گرم ماحول ہے، وہاں کے لوگ آج بھی بہت جلد جوان ہوتے ہیں، 4 شادی کرتے ہیں، تو عرب کے کلائمیٹ کے حساب سے لڑکیاں 9 سال میں جوان ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں نے اکلوتی شادی کنواری اور خاتون سے کیا تھا، وہ سیدہ عائشہ اکیلی اکلوتی خاتون ہے جو کنواری تھی، باقی ساری بیوی آپ کی بیوہ ہے اور ایک طلاق شدہ ہے۔ تو حکمت کیا تھی؟ حضور نے اسی لیے عقد کیا تھا تاکہ کم عمر میں یہ میرے پاس رہیں گی تو میری ساری باتوں کو ریکارڈ کریں گی، اور جب میں پردہ فرما جاؤں ایک لمبے دنوں تک عائشہ زندہ رہے گی اور قوم امت مسلمہ تک پیغام پہنچتا رہے گا۔ تو آدھی آبادی عورتوں کی تو شریعت نامکمل رہ جاتی اگر ماں عائشہ کا عقد نہ ہوتا۔ سرکار کے وصال کے بعد انہوں نے پردے میں رہ کر مفتیوں کو، محدثوں کو، مفسروں کو جو حضور کا قانون پڑھایا ہے، حضور کا قانون سکھایا ہے، اسلام بتایا ہے، آج اسلامی شریعت مکمل ہے۔ سیدہ عائشہ کا آدھا رول ہے کہ حضور کی حدیثوں کو امت میں عام کر کے شریعت کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ سرکار دو جہاں کی جب جوانی کی بہاریں تھیں، وہی ایک بیوہ خاتون تھی، اسی سے آپ کے 4 بیٹیاں پیدا ہوئے، اسی سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اسی سے 2 بیٹا پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور ایک بیٹا آخر میں پیدا ہوا۔ وہ آپ کی ساری اولادیں حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، وہی 40 سال کی تھی، اسی سے ساری اولاد سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، یہ چاروں شہزادی مصطفیٰ کی سیدہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی، انہی سے، اور 50 سال تک انہی کے ساتھ آپ رہے، اسی خاتون سے۔ باقی جتنی شادیاں ہیں سب 50 سال کی عمر کے بعد ہیں۔ یہی ساری شادیوں میں حکمت پوشیدہ ہے۔ جب شادی کی عمر تھی تو بیوہ خاتون سے آپ نے پوری زندگی گزار دی، اور جب عام طور پر ظاہری شکل و صورت میں آدمی کی عمر نہیں رہتی ہے تو باقی شادیاں کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری شادی اسلام کی تبلیغ کا حصہ تھی، حکمتوں کا سمندر پھرا تھا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ ماں اور بیٹے میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں کی بیویاں ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے حضور کی بیوی سے امت کے لیے نکاح حرام ہے۔ سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی جو بیویاں رہیں اسی حالت میں رہیں، وہ سب کے سب عبادت گزار تھی، اسلام کی مبلغہ تھی، اس مصطفیٰ کے تعلق کو بتانے والی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ قوت یادداشت سیدہ عائشہ کی تھی۔ اب لمبی پیریڈ تک اسلام کی خدمت کرتی رہی۔ گویا حضور کی شادی خواہش کے لیے نہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق تھی۔ ان سڑے ہوئے کو کون سمجھائے، ان بدتمیزوں کو کون سمجھائے؟ یہ ہندوستان کا ایک برہمن میسور یونیورسٹی کا، وہ جب حضور کی زندگی کا پڑھا اس نے کیا لکھا؟ all these magnificent roles in these departments of human activities he is like a hero۔ وہ برہمن کیا بولتا ہے؟ پڑھا لکھا یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ کہتا ہے حضور کے جیون سے جو مارگ درشن ملتا ہے، جو پرکاش ملتا ہے، انہوں نے ہر چھیتر میں جو ہمارا نیترتو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ from the cradle to the grave، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک حضور نے جو دنیا کو دیا، سماج کو دیا، جینے کا طریقہ اور پھر رہنے کا طریقہ، سوشل سوسائٹی میں کیسے رہے، جوڈیشری کیسے ہو، ایڈمنسٹریشن کیسے ہو، تو حضور ایسے سینٹ، ایسے جج، ایسے بزنس مین، ایسے فادر، ایسے لیبر، ایسے فائٹر، انہوں نے جو اصول دنیا کو دیا ہے، وہ برہمن ہندو رام کرشنا کہتا ہے۔ حضور کے یہ کمالات کو دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی باتیں کہتا ہے۔
I cannot find any other man in history like Muhammad. मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का खानदान लाजवाब, मुस्तफा की बेटियां लाजवाब, मुस्तफा का नवासा हुसैन लाजवाब, मुस्तफा का नवासा हसन लाजवाब, मुस्तफा का दामाद अली लाजवाब, मुस्तफा की बेटी फातिमा लाजवाब, मुस्तफा का कुंबा लाजवाब, ऐसा लाजवाब कि लोगों ने ये नहीं देखा कि हुजूर का बेटा पोता हुजूर का नवासा था, उनकी बेटी थी तो आराम से खा पी के दुनिया से चले गई। नहीं, उन्होंने मुसीबतों की इंतहा कर दी, हराम को करीब नहीं आने दिया, वो ऐस पसंद कभी नहीं रहे, हमेशा रात रात बस सजदा करने वाले। और जब जरूरत पड़ी तो हुसैन मैदान में जाके नाना की मोहब्बत का सारा कर्ज अदा करके, सारा कुंबा लूटा के, अपने आप को कटा के इस्लाम बचा दिया, ताकि दुनिया जान ले जिसको नबी ने जन्नती नौजवान का सरदार कहा है। सरदार इस माना कर नहीं कि सरदार कह दिया तो हो गया, हुसैन सरदार इस माना कर कि हुजूर ने कहा दुनिया के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ना हो, ये सरदार कैसे है। हुसैन ने भूख को, प्यास को, पच्चल मैदान को, परदेश को, आग बरसाते माहौल को, सारी मुसीबतों को रौंद कर जो कुर्बानी दी है इस्लाम की खातिर, कयामत के दिन खून में लथपथ जब हुसैन आएंगे तो अहले नशर ये न कहेंगे कि हुसैन को सरदारी ऐसे मिल गई। जब हुसैन खून में लथपथ होंगे, सारा कुंबा होगा तो आवाज आएगी हुसैन सरदारी मुबारक हो, सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा। जो सरदार होता है उसकी कुर्बानी भी बड़ी होती है, तो हुसैन ने बड़ी कुर्बानी दे के बता दिया मुस्तफा लाजवाब, तो मुस्तफा का नवासा लाजवाब, मुस्तफा का खानदान लाजवाब, मुस्तफा की नस्ल का बच्चा लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली से आवाज दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सबर घराना नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक। बोले सुभान अल्लाह, हक रखे, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, ये तो तमहीद थी। हमारा टॉपिक तो मुफ्ती आजम हिंद है, हमको मुफ्ती आजम हिंद पे बोलना है। कहाँ अमीरुल कहाँ गए? यहाँ सामने आके बैठिए आप, यहाँ सामने बैठिए। हाँ ठीक है, बैठिए। हमारा टॉपिक क्या है? मुफ्ती आजम हिंद। ये जो बात हुई, क्योंकि वक्त की जरूरत थी, हमारे नौजवानों के सीने में